اگر ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نورانیت سے ہم فیضیاب نہ ہوتے، رحمت للعالمین کے رحمت کے سائے میں اگر ہمیں جگہ نہ ملتی، آج ہم میں اور ویشیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ زندگی کا سلیقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ایک ہم کیا تھے؟ ہم تو ویشی تھے۔ سب سے بڑا گمراہ جو ہوتا تھا اس کا سب سے بڑا بت ہوتا تھا، تفاخر تھا، بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے۔ ایک ایسی سوسائٹی تھی جس کے اندر انسان جو تھا وہ بالکل اپنے انسانیت کے اس سے گر چکا تھا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انقلاب برپا کر دیا، اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہم کیا بات کریں؟ آپ نبوت نہیں آئی تھی، آپ صادق تھے، امین تھے، اور آپ چیلنج کر کے جب ان سے کہتے کہ اگر میں کہوں کہ یہ احد کے پیچھے جو ہے وہ ایک کوئی حملہ آپ پہ کر رہا ہے، تو اس میں کفار نے بھی کہا جی کہ ہم یقین کریں گے کہ آپ صادق ہیں۔ ایک کریکٹر کی بات ہے، آپ امین ہیں۔ اور پھر اس ہستی کا آپ کیا کریں کہ کسی نے پتھر مارے، آپ نے دعا کی، کس نے آپ کو قتل کے منصوبے بنائے، آپ نے ان کی اصلاح کی بات کی، اور تاریخ کا بڑا عجیب آپ کی ذات کا ہمیں کیسے نبی ملے، کیسے سرکار ملے، کیسے آقا ملے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور یعنی ایک عجیب اس کی کمالات کو دیکھیں کہ آپ کفار آپ کو قتل کرنے پہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو قتل کریں، اور پورے اس کو وہ چاروں طرف سے تمام راستے بند کر کے آپ کو جب علم ہوتا ہے آپ پہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، تو آپ مدینہ کی طرف ہجرت کا آپ نکلتے ہیں، چلتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی امانتیں جو آپ کو قتل کرنے کی ایک پوری ایک سازش اور ایک بات پہ متفق ہو گئے کہ اب حضور کو ہم نے مار دینا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آئیں گے مجھے قتل کرنے، تو انہیں اس بات کی فکر نہیں، ان کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں دینی ہیں، اور آپ ان کے لیے اپنے صحابی کو ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی امانتیں جو ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کردار کا یہ پہلو آپ پوری انسانیت میں کہیں ہمیں یہ کردار ملتا ہے؟ یہ کردار کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اللہ نے کرم کیا کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور ہمیں آپ نے سیولائزیشن اگر ہمیں ملی تو ہمیں آقا سے ملی۔ زندگی کا کون سا پہلو ہے جس پہ اللہ نے ہمیں، کاروبار ہو، زندگی ہو، معاشی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اور پھر فتح مکہ پہ ہمیں غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا، گھورے کو کالے پہ، کالے کو اس پہ فوقیت نہیں، عربی کو عجمی پہ نہیں، انسانیت کے اس علم کو بلند کر دیا، جہاں تفاخر کے مختلف بت تھے۔ ایک تو وہ بت تھے جن سے خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا،
ایک وہ بت تھے جو انسان کے اندر گھسے ہوئے تھے، انسان کے اندر جنہوں نے گھر بنایا تھا تفخر کا، تکبر کا۔ ان غلام، انسان غلام تھے، اور غلامی میں جناب جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھیں، پھر یہ ہوتا کہ ہم عربی ہیں، ہم فلاں نسل ہے، نسلی وہ تفاخر تھا۔ آپ آئے، آپ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چھوڑ دیں یہ کہ کون بڑا ہے، بڑا مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ہم میں سے مکرم وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی ہے، جس کا کردار ہے، جو خود اپنے لیے بھی ایک اصول کا تعین کرتا ہے، اور وہ ریلیشن، رشتے، باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہوگا، بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہے، آپ کے پڑوسی کے ساتھ رشتہ کیا ہے، حقوق کیا ہیں، ہیومن رائٹس۔ دنیا آج ہیومن رائٹس کی جناب ایز اے فیشن یہ بات ہوتی ہے، جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں پہ بم برساتے ہیں، جو وہ ڈیزی کٹر بم برسا کے ایک ایک انچ پہ نہ صرف انسان بلکہ زیرو جو بھی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اور نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس ہمیں حضور نے دیے کہ انسان کے حقوق کا تعین، آپ نے ایک چارٹر دیا۔ آج دنیا جو ہے اس کی طرف 1400 سال بعد آ رہی ہے۔ میرے آقا نے انسانی حقوق آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیے۔ تو ساتھیوں، یہ تو پوری ایک سمندر ہے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ لیکن ایک چیز پہ ہم جو کہ اللہ کا شکر بجا لانا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ ہم اس بات کا شکر بجا لائیں کہ یہ جو ہستی دنیا میں تشریف لائی، جو 12 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا، انسانیت پہ کتنا بڑا احسان ہوا۔ یہاں پہ بھائی نے بات کی غوثیہ کمیٹی کی، ابھی جو پوری انسانیت ایک وبا سے، ایک مصیبت، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی وبا آئی جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، تو اس وقت اور یہ پوری انسانیت اس سے متاثر بھی ہوئی، لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم مجھے بھول جاتے ہو، مجھے بھولنا نہیں، کیونکہ تمہیں واپس راہ راست پہ لانے کے لیے مجھے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، توپ کی ضرورت نہیں ہے، میں ابابیل بھی نہیں بھیجتا، میں تو ایک ایسے ذرے کو آپ کے سامنے ڈال دیتا ہوں، آؤ اگر تم میں ہمت ہے میری قدرت کے سامنے۔ تو بے بس ہو گئے، اور وہ جو ایتھیسٹ ہیں چائنا کے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، ہندو تو پھر بھی بھگوان کی بات کرتا ہے، بتوں کی بات کر دیتا ہے، وہ چائنا والے تو اس تصور سے کہ بھئی خدا کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک دھمانگاوا ہوا، دھماکہ ہوا، بس ہم پیدا ہو گئے۔ بیوقوفانہ سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے، تو وہ نہیں مانتے خدا کو۔ لیکن جب یہ کرونا آیا تو چائنا کے صدر جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ بھئی اپنے اللہ سے کہہ دو کہ بس اس مصیبت سے ہماری جان چھڑاؤ۔ اور پھر نماز میں جناب نماز کھڑی ہو گئی، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب
کوئی سپر پاور، کوئی کون سی پاور، کوئی کون سی پاور. کس کی پاور؟ پاور تو اس کی ہے نظر نہ آنے والا ایک ایسا ہتھیار کے جس کی جان ہی نہیں ہے، شاید وہ ایٹم سے بھی زیادہ چھوٹا. اس نے آ کے جناب سب کو، کلمے تو یہ نہیں پڑے، ان کی قسمت میں نہیں تھی، لیکن اللہ کی پہچان ضرور کرائی. تو اس مشکل وقت میں بھی، جو میں کافی آگے چلا گیا، یہ جو ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں دیکھیے جو ہماری غوثیہ کمیٹی ہے، انہوں نے کیا پیغام دے دیا دنیا کو. اور ولایت کی یہاں ایک آ کے صوفی صاحب، صوفی آ کے یہاں پہ آ کے بات سمجھ میں آتی ہے. جو صوفیاء سے منسلک تھے انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، جی نہیں کی. ورنہ باپ نے تو بیٹے کو چھوڑا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی، باپ نے بیٹے کو، جاؤ، بیٹا نے باپ کو چھوڑ دیا، ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا. تو جو ایک صوفیہ کے مکتب میں پڑے ہوئے، جو روحانی تربیت جن کی ہوئی، باجی کے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت گاہ میں پڑے ہوئے جو ہمارے بھائی تھے، انہوں نے انسانیت کو، جب انسانوں نے انسانیت کو چھوڑ دیا، غوثیہ کمیٹی نے ان انسانوں کو ہاتھ بڑھا کے انہیں سینے سے لگایا. اس میں کہیں آپ کو طاہر شاہ صاحب سے، ہمارے طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ جذبہ اللہ نے آپ کو دیا. اور آپ اس مکتب میں آپ نے ایک صوفیہ کے ساتھ رہتے ہوئے موت کی فکر نہیں کی، انسانیت کی فکر کی. اور آج ہمارا بھی یہی پیغام ہے. ہمارا کام اسلام کا فروغ. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے معرفت ہو جائے، اسلام کو سمجھ لیں، اسلام کی حقیقتوں کو جان لیں. اور جہاں انسانیت کی بات آتی ہے، جہاں اس ہستی کے امتی کے ہونے سے رحمت للعالمین، جو رحمت ہے عالمین کے لیے، وہ ہو سکتا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے امتی جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو میں ان کے لیے بھیج رہا ہوں. اب سمجھتے ہیں میری بات، کہ میں ان کے لیے جو تیرے کلمہ گو ہیں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جہاں رحمت کی بات آئے گی تو وہاں پھر پوری انسانیت جو ہے وہ آپ سے فیضیاب ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ غوثیہ کمیٹی، اس نے جہاں مسلمانوں کو جو فوت ہوئے، جو شہید ہوئے اس کورونا کے اندر، ان کو بھی سینے سے لگایا. اور جو غیر مسلم تھے ان کو ان کے طریقہ کار کے مطابق ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا کہ نہیں اس کا نہیں، ان کو بھی اپنے نے چھوڑ دیا، ان کو بھی اپنوں نے چھوڑ دیا. باجی کے بچوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے سائے کے نیچے ان کی تربیت ہوئی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو ہم شکر بجا لاتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی ہستی کے امتی بنایا جن کے امتی ہونے کے لیے انبیاء نے خواہش دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں
حضور کے امت میں پیدا فرما۔ تو یہ تھوڑی معرفت کی بات ہے، تھوڑا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سٹیٹس کے لیے انبیاء نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی کہ ہمیں حضور کی امت میں شامل کر فرما، ان کو تو دعائیں ان کی قبول نہیں ہوئی اور ہمیں بغیر دعا کے حضور کی امتی بن گئے ہم۔ تو کیا اس کا کچھ تقاضا ہے یا نہیں؟ یعنی صرف میلاد شریف کا منانا، جلوس نکال دیا اور بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ہمیں حضور کے پھر آپ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، آپ نے نماز بنیاد رکھی ہے، اخلاقیات ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، دوسرے معاملات ہیں، جو کہ پورا ایک سمندر ہے۔ پھر ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہوگی اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہم پہ جو کرم کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے اہل ہم نے بنانا ہے۔ اور یہ جو صوفیہ ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا کام بس یہی ہے کہ یہ امت مسلمہ کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ اس راستے پہ لگائیں کہ ان کو یہ معرفت حاصل ہو کہ حضور کے امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے۔ جب آپ امتی کے سٹیٹس پہ، اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں آقا کی، تو اس کے لیے اس حیثیت کو، اس سٹیٹس کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، ان سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، تاکہ ان کی جو رستہ پہ ہمیں وہ ڈالیں گے وہ یقیناً فلاح کا رستہ ہوگا، وہ یقیناً رحمت للعالمین کے وہ جو جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس مقصد پہ چلنے کا راستہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔